السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے؟ کیسا رمضان جا رہا ہے؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی قرآن کی تلاوت، آپ کی تسبیحات، آپ کے ترجمہ دورہ قرآن اور آپ کی تراویح بہت اچھی جاری ہوئے گی۔ فرض نمازوں میں دل لگا کر اور آپ نوافل کی کثرت بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ تسبیحات کی کثرت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں جو اجر اور ثواب ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اور نور نالا نور ہوتا ہے نا، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، بس روشنی روشنی، خیر ہی خیر۔ ٹھیک، اچھا، آج استاذہ نے یہ کہا کہ جو بھی آپ پڑھ کے جاتے ہو دورے قرآن میں، اس میں سے ایک بھی بات جو حکمت کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اگر آپ وہ لوگوں کو بتا دیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور واقعی اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں مارک کرتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ میں گھر جا کے اور میں چھوٹا سا ریکارڈنگ کر کے بھیجتی ہوں، لیکن پھر ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بھول جاتی ہوں، اور پھر بعد میں کہتی ہوں اگلا سپارہ شروع ہو گیا، اگلا جز شروع ہو جاتا ہے اور پیچھے والی بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب 21ویں پارے میں سورہ روم میں ایک آیت آئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تو اس کو کہ وہ دنیا کی ظاہر کو، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں وہ غافل ہیں، الٹریٹ ہیں، اگنور کر رہے ہیں اس چیز کو، اس کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ تو استاذہ یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی ہم نے علم حاصل کیا، جتنا بھی علم حاصل کیا، آپ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم، اپنی اسکول کی، کالج کی، سب کی تعلیم کو دیکھ لیں، اس میں آخرت کے بارے میں کتنا حصہ تھا؟ اس میں سے کون سی چیز نے آپ کو آخرت کی یاد دلائی؟ بہت کم، بہت کم۔ ہمارے اسلامیات کا پیریڈ بہت چھوٹا ہوتا تھا، اور اس کے بیچ میں بھی یعنی سطحی باتیں ہوتی تھیں، کوئی ایسی ڈیپ بچوں کو تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کریں، جو بس لکھا ہوا ہے اس کو رٹوا دیا اور اس کو لکھوا دیا، سوالوں کے جواب دلا دیے، لیکن دل سے دل کی بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ میرے دل کے اندر ہے، کہ ٹیچر کہے کہ یہ میرے دل کے اندر کی بات ہے، آپ اس کو سمجھو۔ آخرت آپ کا سب سے بڑا ہم اور غم ہے، آخرت کے لیے ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ دنیا بہت تھوڑی دیر کے لیے نہیں، پوری زندگی ہم نے جو بھی پڑھائی کی اس میں آخرت کے بارے میں غور و فکر آٹے میں جتنا نمک ڈالتے ہیں نا، اس سے بھی کم ہے۔ لیکن دنیا بہت ہے، یعنی آپ گول اورینٹڈ ہوتے ہیں، آپ کریئر اورینٹڈ ہوتے ہیں، آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ پڑھائی کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے آگے جا کے کیا بننا ہے، جاب کون سی کرنی ہے، بزنس کون سا کرنا ہے، یعنی ہر چیز کی پلاننگ ہے، ہر چیز کی نالج ہے، لیکن جس چیز کی نالج ہونی چاہیے اور جس کا سب سے بڑا فکر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہماری زندگی میں سے غائب ہو گیا۔ ہاں جی، یہ ساری وجہ ہے، کیونکہ قرآن اگر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا، اور یہ آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ آپ ادھر یہ دیکھو، یہ قومیں آئی تھیں، بڑی بڑی قومیں تھیں، متکبر قومیں تھیں، دنیا میں بہت عیش کیا، بہت آرام کیا، بہت ترقی کی، بہت ظالم جبار قسم کے یہ لوگ تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ مر گئے، وہ چلے گئے، اور ان کے لیے قیامت قائم ہو گئی چھوٹی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اطلاع بھی دے دی کہ ان کو کیسا عذاب ہو رہا ہے، کیسی ذلت اور رسوائی دنیا میں دیکھی، اور کیسی موت کے وقت دیکھی، اور کیسی آخرت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی ہے نا ہم کو، لیکن کہاں دی ہیں؟ قرآن میں دی ہے نا میری پیاری بہنوں۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جیسے ٹی وی کو بنایا ہوا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ مثال نہیں دینی چاہیے، پر یہ بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ ٹی وی ہمارے گھر کا دن رات صبح شام کا ساتھی ہے، وہ ہماری زندگی میں سے نہیں نکلتا۔ اس کی اچھی بری، حیا والی، بے حیائی والی، فحاشی والی، ہر چیز بات کو ہم دیکھتے ہیں۔ حیا تو اس میں کوئی نہیں ہوتی، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں موسٹلی، جھوٹی خبریں اور بے حیائی کا پلندہ،
اس کو ہم نے اپنی زندگی کا ایسا پکا حصہ بنایا کہ گھنٹوں گھنٹوں اس کے اوپر صرف ہو سکتے ہیں. 4 دفعہ 10 دفعہ ایک ہی خبر کو مختلف چینل سے سنا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے لیے اتنی تحقیق اور اتنا وقت انویسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ٹی وی سے بچ جاتے ہیں تو ٹیلی فون ہمارا وقت کھا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن کا وقت نہیں ملتا. تو آج سے چلیں یہ دعا شامل کر لیں، اللہم اجعل ہمی الآخرہ. اللہ میرے دل کے اندر جو ہر وقت ایک چیز جڑی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے میرے دل میں ایک غم، وہ آخرت کو بنا دیں. کیونکہ آخرت کا غم لگے گا نا انسان کو کہ ہائی کہیں ریاکاری کی تو اللہ سبحانہ یہ بڑی بڑی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں آخرت میں. کیا ہوا آخرت میں؟ اچھا کوئی رشتہ ڈھونڈنے لگے ہیں اور آپ اپنا اسپاؤس دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اوہ یہ کہیں مجھے اب میری آخرت کو نہ برباد کرتے، یہ کہیں میری آخرت کو نہ برباد کرتے. بہت خوبصورت لڑکی یا بہت خوبصورت لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دین ایمان کی بات نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیڈلی ثابت ہو. شکل تو ظاہری تو بہت اچھی چیز لگ رہی ہے، لیکن اندر کیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے. یعنی اپنے سے بہتر دین اور ایمان والے بندے سے جوڑ کرنا چاہیے تاکہ ترقی ہو. اپنے جیسا اور اپنے سے بلو، جس کی آخرت کی فکر ہمارے جیسی ہو، یعنی جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹاواں ٹیم کے ڈاواں ڈول قسم کی، اور یا پھر ہم سے بھی کم ہو، ایسے بندے کے ساتھ زندگی گزارنے سے نیچے کی طرف بندہ جاتا ہے. اور اپنے سے ذرا سا بہتر اور ذرا سے زیادہ ایمان والے بندے کے ساتھ جڑنے سے انسان ترقی کرتا ہے. اسی طرح ہر چیز میں دیکھ لیں، کوئی بھی کام کرتے وقت، تعلیم حاصل کرتے وقت، زندگی میں اپنا ٹائم انویسٹ کرتے وقت، دن گزارتے وقت، دوست آپ کے کیسے ہیں، دوستوں کے بارے میں غور فکر کریں. کون ہمیں آخرت سے جوڑ رہا ہے، کون ہمیں آخرت سے توڑ رہا ہے. اگر آپ نے آخرت کو اپنا فوکس بنایا نا تو پھر آپ ہر چیز کو اس ترازو میں تولیں گے اور پھر آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے. آخرت میں یہ دوست دیکھیں، آپ ٹک ٹاک کے اوپر ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں، لیکن وہ کس چیز کے فالوورز ہیں؟ بے حیائی کے. لڑکیاں گندے کپڑے پہن کر سج کر اور وہ اپنا آپ دکھاتی ہیں اور اس کے اتنے ویوز ہوتے ہیں، ملینز آف ویوز ہوتے ہیں. کیا وہ اچھے دوست ہیں؟ کیا وہ قیامت کے دن کام آئیں گے، آخرت میں آگے بڑھا کے لے جائیں گے، یا پھر خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی گناہگار اسی لڑکی نے کیا تھا، اس کو پکڑیں اور اس کی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈالیں اور ہمارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں. تھوڑا سا آخرت کو اگر ہم اپنا ہم اور غم بناتے ہیں نا تو ہماری ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. ورنہ جو نیکی کا آپ کو حکم دے رہا ہوتا ہے نا اور جو صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا دشمن لگتا ہے. اگر آپ کا ہم اور غم آخرت نہیں ہے نا تو جو بھی آپ کو سیدھی اور سچی بات بتانے لگے گا آپ کہیں گے یہ میرا دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں انجوائے کروں زندگی کو، یہ نہیں چاہتا کہ میں خوش ہوں. ایسی بات تو نہیں ہے. آپ کا ہمدرد وہی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ وہ دوست جو تمہیں ہر وقت ڈرا ڈرا کر جنت میں پہنچا دے، اس دوست سے بہتر ہے جو تمہیں شاباشیاں دے کر جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دے. تو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان بھی انسان کو ہونی چاہیے، لیکن جب تک آخرت ہمارا گول نہیں ہوگا اور آخرت پہ ہماری نظر نہیں ہوگی اور وہاں ہماری سیریس سوچ نہیں ہوگی تب تک ہم صحیح چوائسز نہیں دنیا میں کر سکتے. تو آج کی دعا ہم نے کیا سیکھی ہے؟ اللہم اجعل ہمی الآخرہ. اللہم اجعل ہمی الآخرہ. اللہم اجعل کا مطلب ہے اللہ بنا دے، ہمی میرے ہم کو، میری فکروں کو، الآخرہ آخرت کو میری فکر بنا دے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.